وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے، بلکہ 9 سال اور زیادہ گزارے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہی اچھے دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی مدت۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس مدت کی خبر دیتے ہیں جو اصحاب کہف نے اپنے سونے کے زمانے میں گزاری، کہ وہ مدت سورج کے حساب سے 300 سال کی تھی اور چاند کے حساب سے 309 سال کی تھی۔ فی الواقع شمسی اور قمری سال میں ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق پڑتا ہے، اسی لیے 300 الگ بیان کر کے پھر 9 الگ بیان کیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اے نبی آپ سے ان کے سونے کی مدت دریافت کی جائے اور آپ کے پاس اس کا کچھ علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقف کیا ہو، تو آپ آگے نہ بڑھیے اور ایسے امور میں جواب دیا کریں کہ اللہ ہی کو صحیح علم ہے۔ آسمان و زمین کا غیب وہی جانتے ہیں، ہاں جسے وہ جو بات بتا دیں وہ جان لیتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قول کہ وہ 300 سال ٹھہرے تھے اہل کتاب کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس معنی کی قرأت مروی ہے، لیکن قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول تأمل طلب ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کے ہاں شمسی سال کا رواج ہے اور وہ 300 سال مانتے ہیں، 309 کا قول نہیں۔ اگر انہی کا قول نقل ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ اور 9 سال زیادہ کیے۔ بظاہر تو یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہے ہیں، نہ کہ کسی کا قول بیان فرماتے ہیں۔ یہی اختیار امام ابن جریر رحمہ اللہ کا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کی روایت اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت دونوں منقطع ہیں، پھر شاذ بھی ہیں۔ جمہور کی قرأت وہی ہے جو قرآنوں میں ہے، بس وہ شاذ دلیل کے قابل نہیں، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں اور ان کی آواز کو خوب سن رہے ہیں۔ ان الفاظ میں تعریف کا مبالغہ ہے، ان دونوں لفظوں میں مدح کا مبالغہ ہے، یعنی وہ خوب سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ ہر موجود چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہر آواز کو سن رہے ہیں۔ کوئی کام کوئی کلام اللہ سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی اللہ سے زیادہ سننے دیکھنے والا نہیں۔ سب کے عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ تمام مخلوق کے اکیلے تنے تنہا پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، حکم دینے کے مالک وہی ہیں، کوئی اللہ کے فرمان کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کا کوئی وزیر اور مددگار نہیں، نہ کوئی شریک اور مشیر ہے۔ وہ ان تمام کمیوں سے پاک ہے، ان تمام نقصانات سے دور ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور آپ کی جانب اے نبی جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، آپ اللہ کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اپنے تئیں انہی کے ساتھ رکھا کیجئے جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں اور اللہ ہی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں۔ خبردار اے نبی، آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائیں۔ دیکھیے اس کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کمزور صحابہ کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کریم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کی تلاوت اور اس کی تبلیغ کی ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ کے کلمات کو نہ کوئی بدل سکے، نہ ٹال سکے، نہ ادھر ادھر کر سکے۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوائے جائے پناہ نہیں،
اگر تلاوت و تبلیغ چھوڑ دی تو پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اترا ہے اس کی تبلیغ کرتے رہیے، اگر نہ کی تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھیں گے۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں فرمایا ان الذی فرض الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے منصب کی بابت قیامت کے دن ضرور سوال کریں گے۔ باری تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، حمد، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے والوں کے پاس اے نبی بیٹھے رہا کیجئے، جو صبح و شام یاد ہادی تعالیٰ میں لگے رہتے ہیں، خواہ وہ فقیر ہوں، خواہ امیر، خواہ رذیل ہوں، خواہ شریف، خواہ قوی ہوں، خواہ ضعیف۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ چھوٹے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں، جیسے بلال، عمار، صہیب، خباب، ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ، اور ہماری مجلسوں میں بیٹھا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی درخواست رد کرنے کا حکم فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یعنی صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ہم 6 شخص غریب غربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود، قبیلہ حذیل کا ایک شخص، بلال اور 2 آدمی، اور اتنے میں معزز مشرکین آئے اور کہنے لگے انہیں اپنی مجلس میں اس جرأت کے ساتھ نہ بیٹھنے دو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے جی میں کیا آیا، جو اسی وقت آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اتری۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر الہی کے لیے جو مجلس جمع ہو، نیت بھی ان کی بخیر ہو، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ اٹھو، اللہ نے تمہیں بخش دیا، تمہاری برائیاں بھلائیوں سے بدل گئیں۔ طبرانی میں ہے کہ جب یہ آیت اتری، رسول اللہ اپنے کسی گھر میں تھے، اسی وقت ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلے، کچھ لوگوں کو ذکر الہی میں پایا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، کھالیں خشک تھیں، بمشکل ایک ایک کپڑا انہیں حاصل تھا۔ فوراً ان کی مجلس میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3790 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے مالک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، تمہارے اعمال کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو، اور اس عمل سے بھی زیادہ بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑو، پھر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، چنانچہ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3793 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبکہ ایک دیہاتی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہیں، سو مجھے آپ ایسا عمل بتلائیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان سے آپ کی آنکھیں اے نبی تجاوز نہ کریں، ان یاد الہی کرنے والوں کو چھوڑ کر مالداروں کی تلاش میں نہ لگ جانا جو دین سے برگشتہ ہیں، جو عبادت سے دور ہیں، جن کی برائیاں بڑھ گئی ہیں، جن کے اعمال حماقت کے ہیں، آپ ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے طریقے کو پسند نہ کرنا، ان پر رشک بھری نگاہیں نہ ڈالنا، ان کی نعمتیں للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ الآیہ، یعنی اے نبی ہم نے ان کفار و مشرکین کو جو دنیاوی عیش و عشرت دے رکھی ہے یہ صرف ان کی آزمائش کے لیے ہے، آپ للچائی ہوئی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھنا، دراصل آپ کے رب کے پاس کی روزی
بہتر اور بہت باقی ہیں۔